اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا يمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبهذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ پھر میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہوں کی، اور بلا شبہ یہ البتہ بڑی قسم ہے، کاش کہ تم جانتے، بلا شبہ یہ البتہ ایک معزز قرآن کریم ہے جو محفوظ کتاب میں ہے، اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک لوگ، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ کیا پھر تم اس کلام کو سرسری سمجھتے ہو اور تم اپنا حصہ یہ بناتے ہو کہ تم اس کی تکذیب کرتے ہو؟ امام ضحاک نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم نہیں کھاتے ہے کسی چیز کی اپنی مخلوق میں سے، اور لیکن یہ آغاز ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو آغاز کیا ہے، اور یہ قول ضعیف ہے، اور وہ مذہب جس پر جمہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وہ قسم کھاتا ہے جس کی چاہتا ہے اپنے مخلوق میں سے، اور یہ دلیل ہے اس کی عظمت پر۔ پھر بعض مفسرین نے فرمایا کہ لا یہاں زائدہ ہے، اور اس کی تقدیری بات کو قسموا بمواقع النجوم ہے، اور اس کا جواب انہ لقرآن کریم ہے، اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ لا زائدہ نہیں ہے بلکہ اس کو لایا گیا ہے قسم کے شروع میں، جبکہ مقسم بھی منفی پر مبنی ہو۔ تقدیری کلام یہ ہوگا لا اقسم بمواقع النجوم، یعنی معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھتے ہو قرآن کریم کے بارے میں یہ کہ وہ جادو ہے یا کہانت ہے، بلکہ وہ قرآن کریم ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ باری تعالیٰ کے فرمان فلا اقسم کی معنی یہ ہے کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم کہتے ہو، پھر نئے سرے سے قسم کھائی اس کے بعد، پس کہاں گیا اقسم۔ علماء نے اختلاف کیا ہے باری تعالیٰ کے فرمان بمواقع النجوم کے معنی میں، پس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد قرآن کریم کے حصے ہے، اس لیے کہ پورا قرآن کریم نازل کیا گیا لیلۃ القدر میں سمائے علیہ سے سمائے دنیا کی طرف، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا اس کے بعد 23 سالوں میں۔ پھر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اور امام مجاہد نے فرمایا مواقع النجوم یعنی آسمان میں، اور اس کو مطالع اور مشارق بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ابن جریر نے پسند فرمایا ہے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے کہ اس مواقع یعنی اس کی منزل ہے۔ حضرت حسن سے روایت ہے کہ اس سے مراد قیامت کے دن ستاروں کا جھرنا ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یعنی بلا شبہ یہ قسم جس کے ذریعے سے قسم کھائی گئی ہے البتہ ایک بڑی قسم ہے، اگر تم اس کی عظمت کو جان لو تو البتہ تم مقسم بھی کی عظمت کرنے لگو گے۔ انه لقرآن کریم، یعنی بلا شبہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ البتہ ایک بڑی کتاب ہے، فی کتاب مکنون یعنی باعظمت ہے، باعظمت کتاب میں محفوظ ہے، معزز ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ وہ کتاب جو آسمان میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس کو فرشتے ہی چھو سکتے ہیں۔ ابن جریر نے فرمایا حضرت قتادہ سے لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کو نہیں چھوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مگر پاک صاحب فرشتے۔ بہرحال دنیا میں تو اس لیے کہ اس کو چھوتے ہیں گندے مجوسی اور گندے منافی۔ ابو العالیہ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یعنی تم ایک گنہگار اس بات کے لائق نہیں ہو۔ ابن زید نے فرمایا کہ کفار قریش نے گمان کیا تھا کہ یہ قرآن کریم اس کو شیاطین لے کر اترے ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اس کو نہیں چھوتے ہیں مگر پاک صاف لوگ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون۔ اور یہ باری تبارک اور یہ قول عمدہ قول ہے، اور یہ قول خارج نہیں کرتا ہے ان اقوالوں کو جو اس سے پہلے بیان کیے گئے۔ اور امام فرا نے یہ ان اقوال سے نہیں نکلتا ہے جو ان سے پہلے تھے، اور امام فرا نے فرمایا کہ اس کا مزہ اور اس کا نفع نہیں پاتے ہیں مگر وہی لوگ جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور دوسرے حضرات نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یعنی جنابت اور حدث کی وجہ سے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ علماء نے فرمایا کہ لفظ آیت کا لفظ خبر ہے اور اس کے معنی طلب کے ہے، اور علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم سے مراد یہاں مصحف ہے، جیسا کہ امام مسلم نے روایت کیا ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ سفر کیا جائے قرآن کو لے کر دشمن کی زمین میں، اس خوف سے کہ وہ دشمن قرآن کریم کی بے ادبی کریں گے۔ اور استدلال کیا ہے اس حدیث سے جس کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اپنے اس خط میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا عمرو بن حزم کو، یہ کہ قرآن کو نہ چھویا مگر پاک لوگ۔ اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے مراسل میں حدیث زہری سے، فرمایا کہ میں نے عبداللہ بن ابی بکر ابن محمد بن عمرو بن حزم کے صحیفے میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو نہ چھوئے مگر پاک لوگ، اور یہ عمدہ قول ہے، تحقیق اس کو پڑھا امام زہری وغیرہ نے، اور اسی کے معنی پر عمل کرنا مناسب ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان تنزیل من رب العالمین، یعنی قرآن کریم نازل
کیا گیا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور وہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ جادو ہے یا کہانت ہے یا شعر ہے، بلکہ یہ حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور اس کے ماں سوا کوئی حق نافع نہیں ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان افبہذا الحدیث انتم مدہنون، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یعنی تم تکذیب کرتے ہو، تصدیق کرنے والے نہیں ہو۔ امام مجاہد نے فرمایا مدہنون، تم چاہتے ہو یہ کہ تم ان کی موافقت کرو اس میں اور مائل ہو ان کی طرف۔ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، بعض حضرت نے فرمایا کہ وتجعلون رزقکم کے معنی شکرکم کے معنی میں ہے کہ بلا شبہ تم تکذیب کرتے ہو شکر کے بدلے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتجعلون رزقکم، فرماتے ہیں کہ تمہارا شکریہ یہ ہے کہ تم اس کی تکذیب کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم پر بارش برسائی فلاں فلاں ستارے نے، فلاں فلاں ستارے نے۔ اور امام مجاہد نے فرمایا فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے۔ امام مجاہد نے فرمایا وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، فرمایا کہ ان کا قول ستاروں کے بارے میں کہ ہم پر بارش کی گئی فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے اور وہ اس کا رزق ہے۔ اور امام قتادہ نے فرمایا کہ بہرحال حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بری ہے وہ چیز جس کو لوگوں نے لی اپنی ذاتوں کے لیے کہ انہوں نے حاصل نہیں کیا اللہ کی کتاب میں سے مگر جھٹلانے کو۔ بس حضرت حسن کے اس قول کے معنی یہ ہے کہ تم اپنا حصہ بناتے ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے، یہ کہ تم اس کی تکذیب کرتے ہو، اسی لیے اس سے پہلے فرمایا فبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نشانیاں جس سے انسان روزمرہ پاس ہوتا ہے، ان نشانیوں کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ اسی میں پانی کو، انسان کی تخلیق کو، اور اسی طریقے سے کھیتی باڑی کو ذکر فرمایا، آگ کو ذکر فرمایا کہ آگ سے، گیس سے انسان کیسے فائدہ اٹھاتا ہے کھانے پینے میں۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم ای لیس الامر کذالک اقسم بمواقع النجوم۔ اس طرح کی آیتیں کئی آ چکی ہے جس میں لا زائد ہوتا ہے، یہ زائد معنی کے اعتبار سے ہے، ورنہ لفظی حسن اللہ پاک ہی جانتے ہیں، اس لیے لفظی حسن کے اعتبار سے لا کا لانا یہاں اللہ پاک کی شان کے مطابق ہے، اس لیے جہاں بھی بولا جائے کہ یہ حرف زائد ہے، اس لیے مفسرین کی ایک جماعت زوائد کی قائل نہیں ہے کہ زائد ہونا یہ کسی کے کلام کے اندر اس کے کلام کی اس کا نقص اور عیب ہوا، اس لیے مناسب یہ ہے کہ لفظی اعتبار سے جو بولا جاتا ہے کہ یہاں لفظی حسن باقی ہے اور معنوی، تو لفظ بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخر اس طرح آیت میں یہ کیوں ذکر فرمایا جبکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہاں زائد ہے، تو اس لیے زائد نہ سمجھا جائے، لفظی اعتبار سے تو اپنی جگہ پر برقرار ہے، معنی کے اعتبار سے اس کو زائد، لیکن یہ کلام عرب کے مختلف اسالیب ہے۔ عربی زبان میں جاہلیت کے اندر بولنے کے جو مختلف طریقے تھے، قرآن کریم نے ان تمام اسالیب کو اختیار کیا ہے، بلکہ اس سے زائد کو بھی المشبق الی علوم قرآن میں آپ سن چکے ہیں، کچھ چیزیں وہ ہے جو قرآن ہی میں ہے وہ اسالیب اور کلام عرب میں نہیں ہے، کچھ وہ ہے جو کلام عرب میں ہے قرآن نے استعمال کیے بھی ہے، اور کچھ وہ ہے جو قرآن نے استعمال نہیں کیے، تو یہ بھی ایک اسلوب ہے لیس الامر کذالک اور اقسم بہذا۔ اس لیے لا زائد جن حضرات نے کہا ان کا کہنا یہی ہے کہ لا کا نفی کا معنی یہاں نہیں ہوگا، بس اتنا وہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن نفی کا معنی بھی ہے لیس الامر کذالک کے اعتبار سے۔ اقسم بمواقع النجوم، ستاروں کے مواقع کی قسم کھاتا ہوں۔ لفظ مواقع سے کیا مراد؟ ستارے جہاں سے طلوع ہوتے ہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں آپ، دن میں نظر نہیں آتے ہیں لیکن رات میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ستارے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت ستاروں سے زیادہ دوسری چیزیں آ چکی ہے جو چمکتی دمکتی ہے، ستارہ چمکتا نہیں ہے، یعنی وہ لائٹ کم ہوتی ہے زیادہ، سب سیٹلائٹ اوپر لگی ہوئی ہے وہ الگ ہے، اور ایک ستارہ ہے جو اپنی جگہ پر ثوابت بھی ہے، سیارہ بھی ہے، چلتے بھی ہیں، اور کچھ وہ ستارے ہیں جو اپنی جگہ پر برقرار رہتے ہیں۔ تو مواقع نجوم ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہ۔ کچھ حضرات نے فرمایا کہ نظم قرآنی یہ بولا جاتا ہے اور نظم بھی بولا جاتا ہے، نظم قرآنی، تو نجوم سے مراد قرآن کریم کے ستارے، یعنی قرآن کریم کی جو چمک ہے، قرآن کی آیات کو بھی نجوم کہا گیا،
لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن عام متن مفسرین نے مواقع نجوم سے یہاں مراد ستاروں ہی کی جگہ مراد لی ہے، اس لیے ان کے طلوع ہونے کی جگہ، ان کے غروب ہونے کی جگہ، ان کے ظہور کی جگہ فی السماء وإقال مطالعها ومشارقها، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں۔ کچھ حضرات یہ فرماتے ہیں لیس الامر کما تقولون ثم استأنف القسم، لیس الامر کذالک، یہاں بات پوری ہو گئی، اور اقسم بمواقع النجوم سے جملہ مستأنفہ، جملہ مستأنفہ جو کسی سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ ضروری نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم جانتے ہو وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ، موصوف صفت یہ ہے، اور لَوْ تَعْلَمُونَ بیچ میں جملہ ہے۔ فی کتاب مکنون، اللہ پاک نے آسمان میں اس کو محفوظ رکھا ہے، لوح محفوظ کے اندر، آسمان میں جہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہے، آسمانی تمام کتابوں کو تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے علاوہ کتابتی شکل میں، تختیوں کی شکل میں نازل فرمایا، اور قرآن کریم براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، لیکن اس کی کتابتی شکل لوح محفوظ میں محفوظ تھی۔ 23 سالہ مدت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پہنچایا۔ آگے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو مکنون کہا، محفوظ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب الذی فی السماء، جو آسمان میں ہے، کچھ حضرات نے اس سے لوح محفوظ ہی مراد لیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ آیت کریمہ کے ظاہر کی بنیاد پر ائمہ مفسرین اور ائمہ مجتہدین نے یہ فرمایا کہ بلا وضو قرآن کریم کو چھویا نہیں جا سکتا، غسل کی حاجت والا قرآن کریم کو چھو نہیں سکتا ہے۔ اکثر مفسرین اور اکثر ائمہ مجتہدین نے یہی فرمایا۔ البتہ کچھ حضرات مفسرین ہے، کچھ حضرات مجتہدین ہے جن کے نزدیک قرآن یہ آیت کریمہ کے لا یمسہ الا المطہرون میں مطہرون سے مراد ظاہری گندگی والے مراد نہیں ہے، بلکہ شرک والے مراد ہے، انما المشرکون نجس مراد ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کریم مومن تو چھو سکتے ہیں بلا وضو، لیکن غیر ایمان والے نہیں چھو سکتے، لیکن یہ بھی صحیح قول نہیں ہے۔ ابھی اسی مرتبہ کا رسالہ آیا ہے، وحید الدین خان نام کی ایک شخصیت عظمیٰ ہے، ابھی زندہ ہے 2 سال، انہوں نے مولانا بھی تھے، لیکن سائنس کی دنیا میں بھی ہے، بہت سارے تفردات بھی ہے جس سے ہم اہل سنت متفق نہیں ہے۔ اسی میں انہوں نے یہی لکھا کہ لا یمسہ الا المطہرون، جو کل ہی آیا ہو، اور اس کے اندر انہوں نے اس آیت کو لکھ کر کہا کہ اس آیت میں سب کا اتفاق نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ غیر مسلمین بھی قرآن کو چھو سکتے ہیں، یعنی پاک ہو کر، اور مسلمان بغیر غسل کے بھی، بغیر وضو کے بھی چھو سکتا ہے، لیکن یہ جمہور کا قول نہیں ہے۔ اس لیے کچھ حضرات نے مطہرون سے مراد نجس مراد لیے اور یہ فتویٰ دیا، اور انہوں نے دعوت کے پہلو سے ذکر کیا ہے کہ دعوت والا قرآن ہے، اس لیے قرآن کریم تو یہی چاہتا ہے کہ اس کو سب پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم کی ظاہر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے سے رکھا ہے تو اس کا باطن تو بدرجہ اولا پاکی اور صفائی والا ہونا چاہیے۔ خیر جمہور کا یہی مسلک ہے کہ الا المطہرون سے یہاں ظاہری گندگی مراد ہے، اس سے پاک لوگ ہی اس کو چھو سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وما تنزلت به الشیاطین وما ينبغي لهم ان يستكبرون انهم عن السمع لمعزولون، انہوں نے اس کا استدلال کیا، لیکن آیت کریمہ میں یہی مراد ہے۔ کفار اگرچہ اس کے مخاطب تھے، لیکن کفار ہی کو مراد نہیں لیا گیا اور تمام لوگ مراد لیے گئے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جنابت اور حدث سے، لفظ الآیت خبر، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کو جملہ خبریہ کے انداز میں استعمال فرمایا، لیکن معنی انشاء ہے۔ جیسے یہ کہا جائے کہ کتاب کو تیغ نہ دیا جائے تو نہ دو، یہی مطلوب ہوتا ہے، تو انگلی بھی رکھی جائے علم کے ساتھ، چھوٹے بچے بھی بن جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے اوپر سے نیچے اتارا تو آپ کے ساتھ ختم نبوت تھی، تو اس وقت ختم نبوت حضرت آدم علیہ السلام کی انگلی میں رکھی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اثر پر اس کا ظاہری حصہ نمودار ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی انگلی میں ہے۔ مراقی الفلاح نور الہدیٰ کی شرح ہے، مصنفی کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی انگلی پر رکھا، اس لیے اس انگلی کا اور دل کا جوڑ ہے۔ دیکھتے ہیں وضو کر کے ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، جو پڑھنے والی امت ہے تو وہ بیچارے اس وقت بھی اشہد پڑھتے ہیں اور تشہد میں تو پڑھتے ہی ہیں، تو یہ انگلی کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ اسی کے ذریعے شہادت، اس لیے کہ یہ مانوی تعلق۔ خیر ملاک الفلاح کے مصنف نے لکھا کہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شہادت کی انگلی اور قلب کے درمیان کوئی باطنی ربط ہے، اس باطنی ربط کی شکل یہی ہے کہ اس پر انگلی رکھی جائے ظاہری علم پر، تاکہ اللہ پاک ہمارے قلب میں باطنی علم بھی عطا فرمائے، خالی رکھنے کی نہیں ہے، جہاں جائے گا پڑھنے والا وہاں جائے گی وہ۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے۔ اس سلسلے میں بیچ میں بتلا دیا کہ قرآن کا ظاہر مراد ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں بھی یہی ہے کہ قرآن کے ظاہر کی ہی بے حرمتی ہوتی ہے، باطن کی تو کون کر سکتا ہے؟
ظاہری قرآن کریم کو نعوذ باللہ جلایا جاتا ہے. ابھی جیسے سن چکے ہیں سورہ ضلع میں سنگر وغیرہ میں چند دن پہلے ہوا. تو قرآن کے ظاہر کو دشمنوں کی زمین میں نہ لے جایا جائے. ایسے علاقے میں جہاں خطرہ ہو کہ قرآن کی بے ادبی ہوگی ایسے لوگوں کو قرآن دیا بھی نہ جائے. اور ایسے لوگ جو خود مانگتے ہیں پڑھنے کے لیے اور محسوس ہو رہا ہو تو ان کو اس طرح کی کچھ چیزیں دی بھی جا سکتی ہیں. تنزیل من رب العالمین ولا یمس القرآن الا طاہر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا. بہن نے کہا کہ تم نہیں چھو سکتے اس صحیفے کو, پہلے پاک ہونا ضروری ہے, پھر اس کے بعد ہی ہوا. آگے آیت میں فبہذا الحدیث انتم مدہنون, مکذبون کے مفہوم ہے. دہن اصل تیل کو کہتے ہیں اور مداہنت کہتے ہیں نرمی ہونے کو. قرآن کریم کی ایک آیت آپ سن بھی چکے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو تو وہ بھی نرم ہو, لیکن مداہنت فی الدین جائز نہیں ہے. تسلف فی الدین ہے, البتہ مرافقت فی الدین ہے. دین میں نرمی ضرور ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نرمی فرمائی, البتہ مداہنت پسندیدہ نہیں ہے. مداہنت یہی ہے کہ قرآن اور حق اور باطل کو اور صحیح مسائل کو آپ نہ ذکر کریں اور لوگوں کے سامنے صحیح مسائل کو چھپائیں, اس کو مداہنت کہا جاتا ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, تمہاری روزی تم یہ سمجھ رہے ہو کہ انکم مکذبون اور انکم تکذبون. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, یہاں رزق سے مراد رزق مراد نہیں ہے, اس لیے فرمایا ابن کثیر نے شکر مراد ہے. کچھ حضرات نے فرمایا کہ ادا کرنا چاہیے تھا شکریہ, اللہ نے اتنی عظیم کتاب نازل کی, اس کے بجائے تم اس کتاب کی تکذیب کرتے ہو, تو یہ تمہارا تکذیب کرنا ہی گویا تم نے اپنے اعتبار سے شکریہ سمجھ لیا. تو یہ کبھی کسی کا دوست دشمن ہو اور یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا دوست آیا. اسی طرح محبت کی دنیا میں ظالم کہا جاتا ہے, حالانکہ وہ ظالم مراد وہ تو معصوم ہوتا ہے, لیکن چونکہ ظلم کرتا ہے اس لیے اس کو بھی عربی میں اردو میں ظالم وغیرہ سے کہا جاتا ہے. اس طریقے سے بولا بھی جاتا ہے ظالم نے قتل کر دیا, حالانکہ وہ حصی قتل مقصود نہیں ہے. یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ سے مراد یہی کہا کہ تمہارا طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے, اس کے بجائے تم ناشکریہ کرتے ہو. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. پھر کیوں نہ ہو جب روح ہنسلے کو پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو اور ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں اس سے تمہارے مقابلے میں, لیکن تم دیکھ نہیں پاتے ہو. پھر کیوں نہ ہو اگر تم حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتے ہو تو اس کو لوٹا دو اگر تم سچے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغ یعنی روح حلقوم یعنی حلق, اور یہ موت کے حاضر ہونے کے وقت ہوتا ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا وانتم حینئذ تنظرون یعنی موت کے حاضر ہونے کے وقت, اور وہ تکلیف جس کو وہ برداشت کرتا ہے موت کی سختیوں میں سے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ یعنی ہمارے فرشتوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں. وَلَكِنْ لَا ہمارے فرشتے وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ یعنی لیکن تم اس کو دیکھ نہیں پاتے ہو, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دوسری آیت کریمہ میں حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون, اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها, اس کے معنی یہ ہے پس تم کیوں نہیں لوٹاتے ہو اس روح کو جو تحقیق کے حاصل تک پہنچ چکی ہے اس کی پہلی جگہ سے, اور تم اس کو داخل نہیں کرتے اس کی پہلی جگہ کی طرف, اور تم اس کو نہیں رکھتے ہو بدن کی اس کی جگہ پر اگر تم حساب کے دن پر یقین رکھنے والے نہیں ہو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مدینین کے معنی محاسبین کے ہے, اور سعید بن جبیر نے فرمایا کہ غیر مدینین یعنی تصدیق کرنے والے نہیں ہو کہ تمہارا حساب لیا جائے گا, تم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا, تم کو سزا دی جائے گی تو تم اس روح کو لوٹا دو. امام مجاہد سے مروی ہے غیر مدینین یعنی یقین کرنے والے نہیں ہو. اور میمون ابن مہران نے فرمایا کہ سزا اور عذاب نہیں دیے جاؤ گے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب روح تمہاری بالکل اندر سے نکل جاتی ہے, روح کہاں ہے کسی کو معلوم نہیں ہے. جسم میں ہے, زندہ ہے ہم لوگ, لیکن پورے جسموں میں پھیلی ہوئی ہے. آج تک سائنس یہ نہیں بتلا سکتی ہے کہ روح کہاں پر ہے. البتہ اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ کوئی چیز نکلتی ہے, اس کو چاہے وہ ہارٹ اٹیک سے تعبیر کرے, لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ روح نکلتی ہے. ہارٹ اٹیک بھی کیوں ہوتا ہے, چاہے اس کے ظاہری اسباب بتلائے, لیکن باطنی اسباب میں ان کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے. حاصل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح جسم انسانی میں رکھی ہے, پورے جسم میں ہے اور غیر مرئی ہے, محسوس نہیں ہو رہی ہو. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, اللہ پاک نے خود فرما دیا ہے کہ یہ جسم اور مادی چیز نہیں ہے, ہمارا ایک امر ہے. امر اور خلق, الا لہ الخلق والامر, یہ دونوں چیزیں الگ ہے. حضرت مولانا صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد عثمانی جو تفسیر عثمانی کہلاتی ہے
اس کے اندر اس لفظ کی تشریح بہت شاندار کی ہے، اور دوسری جگہ اردو تفسیر میں نہیں ملتی ہے۔ حضرت مولانا نے خلق اور امر کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، ان کا رسالہ بھی ہے تقدیر کا، اس کے اندر بھی اس مسئلے کو سمجھایا ہے۔ خطبات عثمانی خطبات عثمانی ابھی چھپی ہے، وہ مولانا تقی عثمانی صاحب کی ہے، اور وہ جو کتاب ہے خطبات عثمانی وہ ان کے رسائل ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فلولا اذا بلغت الحلقوم، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب روح حلق کو پہنچ جائے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہو۔ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تم میں سے بڑے بڑے ڈاکٹر اور کتنے ہی بڑے ہو، خود ڈاکٹر ہی چلے گئے، دیکھ لیا، تو وانتم حینئذ تنظرون، دیکھ لیتے ہو لیکن روح کو روکنے کے اوپر قادر نہیں ہو۔ ہمارا جب امر آ جاتا ہے تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ قریب ہیں۔ اچھا، نحن اقرب الیہ، اللہ پاک نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ ہے، یہاں دو قسم کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنی طرف واحد کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں، جمع کا صیغہ بھی استعمال فرماتے ہیں، اور کبھی اپنے لیے واحد کا صیغہ اور اپنے فرشتے یا اپنے اوپر کی جو آسمانی مخلوق ہے جن سے اللہ پاک اسباب کے درجے میں معاونت لیتے ہیں، یعنی جن کو اس کام کے لیے لگاتے ہیں، معاونت بھی اللہ پاک کو ضرورت نہیں، تو اس وقت جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں۔ یہاں پر بھی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور من حبل الورید والا جو آیا وہاں پر بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہی ہے کہ اللہ سے مراد اللہ پاک یہاں مراد نہیں ہے، اللہ پاک کے فرشتے مراد ہیں۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے روح کو قبض کرتے ہیں، تو نحن اقرب الیہ منکم، ہم تم سے زیادہ قریب، ای بملائکتنا، ہم خود نہیں، ہمارے فرشتے مراد ہے۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان صفات الہیہ میں کچھ صفات کے سلسلے میں ہلکا پھلکا اختلاف، بہت وسیع اختلاف نہیں ہے، دونوں حق جماتے ہیں۔ اکثر شواف اشاعرہ ہے اور اکثر احناف ماتریدیہ ہے۔ امام ابو منصور ماتریدی، یہ ماوراء النہر کا علاقہ، ماوراء النہر سے مراد اس وقت جو ممالک ہے، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، کرغیزستان، نام سنا ہے کہ نہیں؟ خالی کرکٹروں کے نام سنے ہیں۔ یہ سارا علاقہ ہے جو ہمیں روٹی دیتا ہے، مدرسے میں کھچڑی اور روٹی ملتی ہے تو یہ ماوراء النہر سے ہی۔ صاحب ہدایہ بھی ماوراء النہر، اور امام نسائی بھی ہے، وہ تھوڑے دور کے ہیں، باقی امام ترمذی، امام بخاری، امام مسلم، یہ سب کے سب انہی علاقوں میں۔ کتابوں میں بولا جاتا ہے ماوراء النہر، اور لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب ندوی دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے سمرقند و بخارا کی بازیافت، دوسری کتاب ہے سمرقند و بخارا کی خونی سرگزشت، وہ دوسری چیز ہے، کمیونسٹوں نے جو ظلم کیا وہ، اور یہ ہے حضرت نے سارے نقشے بتلا کر بتلایا کہ بخارا کہاں، سمرقند کہاں، اور اس وقت وہ کہاں ہے، اس لیے کہ رسیا نے سب کو اپنے قبضے میں نگل لیا تھا۔ اس وقت مستقل بخارا ایک الگ صوبہ تھا، سمرقند اس کے تابع تھا، اور اس طرح کے دوسرے صوبے بہت سارے تھے۔ تو بتلانا یہ ہے کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ، اشاعرہ عمومی طور پر عراق اور عرب کے علاقوں میں ہوئی، اور ماتریدیہ، ابو منصور ماتریدی خود اس علاقے کے تھے، اس لیے ماوراء النہر میں احناف کی کثرت تھی، تو احناف کا پورا مسلک ماتریدیہ کا چلا۔ اس میں 8 صفات میں سے 7 صفات پر تو اتفاق ہے، صفت سمع ہے، صفت بصر ہے، 1-2 صفات کے سلسلے میں ہلکا پھلکا اختلاف ہے، کوئی وسیع اختلاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی کمی زیادتی کا مسئلہ، یہ بھی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اختلاف زمان ہے۔ امام صاحب کے زمانے میں خارجی لوگ تھے اور وہ بہت متشدد تھے دین میں، اس لیے امام صاحب نے کہا کہ اعمال ایمان کا جز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو زمانہ بدل چکا تھا، 150 ہجری میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، امام صاحب دنیا سے گئے اور تب امام شافعی آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام آئے تو تمہارے چلے گئے، ہمیں کہ ہمارا آتا تھا دن آئے گا نہ تمہارا، یہ تو مذاق ہے۔ کوئی امام ابو حنیفہ نہیں، امام شافعی میں کوئی جھگڑے نہیں ہے، سب ہمارے یہاں ہی تلوار لے کے ہم لوگ بیٹھتے ہیں مدرسوں میں ہی، باقی باہر خارجی دنیا میں ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ خیر دلیل کے اعتبار سے گفتگو کرتے ہیں ہم ہدایہ وغیرہ۔ تو یہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، نحن کا جو صیغہ استعمال فرمایا، اللہ پاک اپنے لیے بھی استعمال فرماتے ہیں، لیکن اس جگہ پر عمومی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے مراد لیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے متعلق غیر مقلدین نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وادی کے متعلق کہا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تو یعنی مومن ہے کہ نہیں، این اللہ، تو اس نے آسمان کی طرف انگلی اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کا اعتبار کر لیا، حالانکہ اللہ پاک جسمانیات اور جگہ والے نہیں ہیں، تجسید اور تجسیم اللہ پاک کے لیے نہیں ہے، لیکن نسبت کی جاتی ہے۔ غیر مسلمین بھی بولتے ہیں اوپر والوں جو ہے
تو یہ اوپر والا لفظ جو ہے یہ احترام کے طور پر بولا جاتا ہے، سما اور خوف کے اعتبار سے. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، تم نہیں دیکھ پاتے ہو. ہم تم سے قریب، یعنی ہمارے فرشتے ہیں، روح لینے کے لیے تو آتے ہیں، تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے، روح لے کر چلے جاتے ہیں اور کوئی محسوس نہیں ہوتا. چائنا والوں نے، یوروپ والوں نے یہ بھی کیا کہ ایک بند گلاس کے اندر ایک انسان کو مرنے سے پہلے رکھا اور باہر سے آکسیجن اس کو ہلکے سے تار کے ذریعے دیتے رہے، لیکن جب اس کی آنکھ بند ہو گئی اور روح قبض ہو گئی تو اندر کوئی آیا بھی نہیں نہ کوئی گیا بھی نہیں، گلاس ایسا ہی رہا اور روح نکال کر فرشتے تشریف لے گئے. تو اس لیے یہ ایک باطنی امر ہے. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. دان یدین، بدلا دینا، مالک یوم الدین، اسی سے ہے. تو ان کنتم غیر مدینین، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ مدینین سب مفہوم ہے. ترجعونہا، تو پھر اس روح کو لے آؤ اگر تم سچے ہو کہ تمہارا حساب کتاب نہیں ہونے والا ہے بدلے کے دن، تو یہ اس مری ہوئی جان کو نکال کے بتلاؤ. جیسے کفار دعویٰ کرتے تھے کہ جو مر گئے وہ کبھی واپس آئے نہیں، یا مر گئے ان کو ہم نے دیکھا نہیں کہ زندہ ہوئے. تو پھر ایک ایسی دلیل اللہ پاک نے بھی ان کی دلیل کے مطابق ان کو جواب دیا کہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے. گویا کہ نعوذ باللہ عبثاً ہم نے بیکار ہی پیدا کیا. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ. اوپر روایت تھی قولہم فی الانواع مطرنا بنوع کذا و بنوع کذا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف فرما تھے اور رات کو بارش ہوئی، تو صحابہ میں سے کچھ نئے مومن تھے، انہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارہ فلانی جگہ گیا اس لیے بارش ہوئی. یہ کچھ لوگوں نے کہا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ پاک نے ہی بارش برسائی. دونوں چیزیں صحیح تھی. انبت الربیع البقل، بلاغت کی کتابوں میں یہ مثال آتی ہے تلخیص اور مختصر المعانی میں. ایک مومن بولے گا کہ انبت الربیع البقل، موسم بہار نے سبزے کو اگایا. حالانکہ اگانے والے اللہ پاک ہے، لیکن نسبت موسم کی طرف سبب کے درجے میں کی جاتی ہے. ایک مومن اگر بولتا ہے تو جائز، لیکن مومن بھی مومن ہو اور ایک کافر بولے تو ناجائز، اس لیے کہ اس نے جو ربی کی طرف نسبت کی وہ حقیقی کی، اور مومن نے نسبت کی تو یہ مجازی اور سببی کی. اس طریقے سے ہوتا ہے. یا رسول اللہ ہم بھی بول سکتے ہیں اور بولتے ہی ہیں. بدعتی کہتے ہیں کہ کئی جاتے رہے تشہد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ بنیت سے نہیں تھی، وہ کہتے السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس پر ان کو اشکال ہے کہ کئی جگہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے اس لیے کر رہے ہیں. اللہ کے رسول نے تحیات سکھلائی، جیسے سورہ فاتحہ سکھلاتے تھے، سورتیں سکھلاتے تھے قرآن کی. ابن مسعود فرما رہے ہیں، تو اس بنیاد پر ہم پڑھتے ہیں. خیر، تو ایک اگر بولتا ہے یا رسول اللہ اور نسبت یہ ہے کہ اللہ کے رسول یہاں حاضر نہیں ہے اور یہ تو حاضر ناظر سمجھ رہے ہیں، اس لیے ان کے لیے یا رسول اللہ بولنا جائز نہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ تمہارے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فلانی کتاب میں لکھا ہے یا رسول اللہ، اور حضرت مولانا حجیم داد اللہ نے، حجیم داد اللہ کا تو خیر اعتبار ہم نہیں کرتے ہیں، لیکن حضرت گنگوہی، حضرت تھانوی، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، یہ چار بزرگ ہیں جن کے کفر کے فتوے دیے ہیں کچھ کے مولویوں نے، بہاریوں نے، بدعتی جو ہے نہیں پکے انہوں نے. خیر وہاں سے نہیں ملے ہیں، یو پی سے ہی ملے ہیں، جب احمد رضا خان زندہ تھا تب سے ہی ملے ہوئے. تو یہ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو مطرنا بنوع کذا، کچھ صحابہ کی زبان سے یہ نکل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ تم میں سے کچھ ایمان کے ساتھ رہے اور کچھ نے کفر کیا. جنہوں نے یہ کہا کہ مطرنا بنوع کذا، فلاں ستارہ فلاں جگہ گیا اس لیے بارش ہوئی، یہ کافر ہوئے، لیکن کفران نعمت ہوئی، اس لیے کہ ایمان تو تھا لیکن یہ نسبت بھی اللہ پاک پسند نہیں کرتے. اس لیے دعوت و تبلیغ والے بولتے ہیں اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، بولا جاتا ہے بار بار اس طرح کا، یہ اسی لیے سکھلانے کے لیے. اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے تو مولوی کی طرح کم تنخواہ میں کرو کام، پھر معلوم ہو کہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. یہ الفاظ ہی الفاظ ہے. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. پس بہرحال اگر وہ مقربین میں سے ہے تو راحت ہے اور خوشگوار پھول ہے اور جنت نعیم ہے، اور بہرحال اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہے تو کہاں جائے گا کہ بس تمہارے لیے سلامتی ہے کہ تم اصحاب یمین میں سے ہو، اور بہرحال اگر وہ جھٹلانے والوں میں سے اور گمراہوں میں سے. سمجھ کر رہی ہے، اس سوال کا جواب دے کر ترجمہ کیا ہے کہ تم گمراہوں میں سے ہے.
تو مہمانی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے اور جہنم میں داخلہ ہوگا، بلا شبہ یہ البتہ حق الیقین ہے۔ پس آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کے ذریعے سے۔ یہ تینوں احوال ایسے ہیں جو لوگوں کے ہوتے ہیں ان کے موت کے حاضر ہونے کے وقت، یا تو وہ مقربین میں سے ہوتے ہیں، یا تو ان لوگوں سے کم درجے میں ہوتے ہیں یعنی اصحاب یمین میں سے ہوتے ہیں، اور یا تو وہ حق کو جھٹلانے والوں میں سے ہوتے ہیں، ہدایت سے گمراہ لوگوں میں سے ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ناواقف ہونے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ یعنی موت کے حاضر ہونے کے وقت مِنَ الْمُقَرَّبِينَ یعنی وہ لوگ جو واجبات کو ادا کرتے ہیں اور مستحبات کو اور محرمات کو اور مکروہات کو اور بعض مباحات کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، فَرَحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ بس ان کے لیے راحت ہے اور خوشگوار پھول ہے۔ فرشتے ان کو بشارت دیں گے اس کے ذریعے سے موت کے وقت، جیسا کہ حدیث بارہ میں گزر چکا کہ بلا صبح رحمت کے فرشتے کہیں گے اے پاکیزہ روح جو پاکیزہ جسم میں تھی، جس کو تو نے آباد کر رکھا تھا، تو نکل راحت کی طرف اور خوشگواری کی طرف اور ایسے رب کی طرف جو غصے نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا فروح فرماتے ہیں کہ اس سے مراد راحت ہے، اور ریحان فرماتے ہیں کہ اس سے مراد استراحت ہے۔ اسی طرح امام مجاہد نے فرمایا کہ بلا صبح روح سے استراحت مراد ہے، اور ابو حرزہ نے فرمایا کہ دنیا کی راحت، اور سعید بن جبیر نے فرمایا کہ روحن سے مراد خوشی ہے، اور مجاہد سے روایت ہے فرح و ریحان یعنی جنت اور خوشحالی، اور امام قتادہ نے فرمایا کہ فروحن سے رحمت مراد ہے۔ ابن عباس امام مجاہد نے فرمایا وریحان یعنی رزق، اور یہ تمام کی تمام اقوال قریب المعنی ہے، صحیح ہے، اس لیے کہ جو شخص مرے گا مقربین میں سے تو اس کو یہ تمام چیزیں حاصل ہوگی، رحمت میں سے، راحت میں سے، استراحت اور خوشی اور سرور اور اچھا رزق۔ وجنت نعیم ابو العالیہ نے فرمایا کہ مقربین میں سے کسی کو جدا نہیں کیا جاتا ہے یہاں تک کہ لائی جاتی ہے جنت کے خوشگوار پھولوں میں سے بعض ٹہنیوں کو، پھر اس کی روح قبض کی جاتی ہے اس میں۔ امام محمد بن کعب نے فرمایا کہ نہیں مرتا ہے کوئی شخص لوگوں میں سے یہاں تک کہ وہ جان لیتا ہے کہ کیا وہ جنت والوں میں سے ہے یا جہنم والوں میں سے، اور تحقیق کے حادث گزر چکی موت کے حاضر ہونے کے اور تحقیق ہم نے پیش کی ہے موت کے حاضر ہونے کے وقت کی بہت ساری حدیثیں۔ باری تبارک و تعالیٰ کے فرمان سورہ ابراہیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت کے تفسیر کے وقت، اور تحقیق کے چند احادیث وارد ہوئی ہے اس آیت جو اس آیت کے متعلق ہے۔ امام محمد نے روایت کیا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بلا صبح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم ملاقات کریں گے جب ہم مر جائیں گے اور ہم میں سے بعض کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح ایک پرندے میں ہوگی جو چرتی ہے درختوں کو، یہاں تک کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر روح داخل ہو جائے گی اس کے جسم میں، اور یہ حدیث ہے جس میں بشارت ہے ہر مومن کے لیے، اور یعلقو کے معنی یأکلو کے ہے، اور اس کی دلیل، اس کے صحیح ہونے کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے امام مالک سے، اور انہوں نے کعب بن مالک سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح مومن کی روح ایک پرندے میں ہوتی ہے جو پرندہ چرتا ہے جنت کے درختوں میں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائیں گے اس کے جسم کی طرف اس کے دوبارہ زندہ کرنے کے دن۔ اور یہ عظیم اسناد ہے اور مضبوط متن ہے، اور صحیح میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا صبح شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے کالبوں میں ہے، پوختوں میں ہے، وہ سیر کرتے ہیں جنت کے باغات میں جہاں وہ چاہتے ہیں، پھر وہ پناہ لیتے ہیں قندیلوں کی طرف جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ امام احمد نے روایت کی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو شخص ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ راوی نے فرمایا کہ بس لوگ سر جھکا کر رونے لگے، بس آپ نے فرمایا تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ بلا صبح ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حقیقت اس طرح نہیں ہے، اور لیکن جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ بس بشارت دی جاتی ہے اس کے ذریعے سے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ پھر جب بشارت دی جاتی ہے اس کے ذریعے سے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ یعنی بہرحال اگر موت کے قریب ہونے کے وقت وہ اصحاب یمین میں سے ہوتا ہے تو کہاں جاتا ہے؟
فسلام لک من اصحاب الیمین، یعنی ان کو فرشتے بشارت سناتے ہیں اس کے ذریعے سے، ان میں سے ہر ایک سے کہتے ہیں کہ تیرے لیے سلامتی ہے، یعنی جس پر کوئی حرج نہیں ہے، تو سلامتی کی طرف ہے اور تو اصحاب یمین میں سے ہے۔ اور امام قتادہ نے فرمایا کہ جو صحیح سالم ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں، جیسا کہ اکرمہ نے فرمایا کہ اس پر فرشتے سلام کرتے ہیں اور اس کو بتلاتے ہیں کہ بلا صبح وہ اصحاب یمین میں سے ہے، اور یہ اچھے معنی ہے، اور یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، یعنی بہرحال اگر موت کے قریب ہونے کے وقت وہ حق کو جھٹلانے والوں میں سے، ہدایت سے گمراہ لوگوں میں سے ہوتا ہے، فنزل یعنی اس کی مہمانی ہوتی ہے من حمیم، اور وہ کھولتا ہوا پانی ہے جس کے ذریعے سے جلس جائے گی وہ ساری چیزیں جو ان کے پیٹوں میں ہوگی اور چمڑی، وتصلیۃ جحیم یعنی ان کو جانا ہوگا اس جہنم میں جو اس کو گھیر لے گی چہر سمت سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو حق الیقین، یعنی بلا شبہ یہ خبر البتہ حق الیقین ہے، جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور نہ کسی کے لیے اس سے چھٹکارا ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، امام احمد نے فرمایا عقبہ بن عامر جوہنی سے فرمایا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فسبح باسم ربک العظیم، تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو رکھ لو اپنے رکوع میں، اور جب یہ آیت کریمہ سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو رکھ لو اپنے سجدوں میں۔ اور حدیث میں ہے کہ جو شخص کہے گا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ تو اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت بویا جائے گا۔ اور امام بخاری نے روایت کیا ہے اپنی صحیح کے آخر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ہلکے ہیں زبان پر، بھاری ہے میزان میں، پیارے ہیں رحمان کو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور پھر اس کے بعد وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، پہلے میں مقربین کو ذکر کیا اور دوسرے میں ان سے کم تر کو، اور جہنم کی جو سزائیں ہیں یہ اصحاب شمال کے لیے ہے۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر یہاں بتلایا کہ تینوں کے احوال کو اللہ پاک نے یہاں اجمالاً ذکر فرمایا۔ مقربین میں سے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام وغیرہ، تو فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ۔ ریحان کا معنی تو ظاہری ہے، خوشبودار پھول کو کہا جاتا ہے، اور روح کا معنی زندگی ہے، اور روح کا معنی چڑھنا بھی ہے، روحتن غدوتن، صبح اور شام کے وقت میں۔ تو روحن کے اور ریحان کے، ایک تو روح ہے، روح یہاں نہیں ہے، روحن ہے، تو روحن کا معنی اور ریحان کا معنی کیا ہے؟ اس سلسلے میں چونکہ لفظ کا ایک تو لغوی معنی ہوتا ہے اور لفظ کا ایک استعمالی معنی ہوتا ہے مجازن، جو زیادہ وسیع اور کشادہ ہوتا ہے۔ مفسرین جب کتاب اللہ کی اس قسم کی آیتیں آتی ہے جن کے معانی کے اندر عموم ہوتا ہے تو پھر وہ عموم معنی کی طرف جاتے ہیں۔ البتہ اگر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے اس لفظ کی تفسیر منقول ہے تو پھر صحابہ کرام اور تابعین اسی تفسیر کو معتبر سمجھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کی بھی گنجائش ہوتی ہے، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ روایت بھی موجود ہوتی ہے، اس کے باوجود کسی کا قول اس سے مختلف ہوتا ہے، تو یہ کتاب اللہ پر جرأت کرنا نہیں ہے حدیث شریف پر کہ آپ فرمائے ایک تفسیر اور دوسرا مفسر دوسری کرے، بلکہ اس موقع پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ کتاب و سنت کے دوسرے دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دوسری روایتوں کے سیاق سے یا دوسری روایتوں کی عبارتوں سے پتہ چلتا ہے۔ کبھی وہ روایتیں مجموعی طور پر تو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، کچھ روایتیں ہوتی ہے ضعیف، لیکن کثرت طرق کی بنا پر محدثین کی یہاں مشہور ہے تلقی بالقبول، کہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی چند روایتیں بخاری شریف میں ایسی جمع کی ہے جو تلقی بالقبول کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، اور اصول اور ضابطے بھی امام بخاری نے ذکر کیے ہیں۔ بخاری شریف میں ذکر نہیں کیے اصول اور ضابطے، وہاں تو چپ چاپ سب کچھ بولتے ہیں، بول چکے ہو۔ دیکھو تو فاما فروح و ریحان کی تفسیر میں جو اختلاف ہوا، یہ مفسرین کے اختلاف کی دو وجہ، ایک تو حضور سے کوئی بات منقول نہیں ہے، اور کلام عرب ہے، اور عربی زبان میں اس لفظ کے جو معنی لوگ مراد لیتے ہوں یہ عام معنی ہے، یہ ہر عامی آدمی بھی سمجھ سکتا ہے عرب کا جو عربی زبان جانتا ہو۔ اس لیے ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جس کو جب قرآن نازل ہوا تو ہر عربی جاننے والے نے اس کو سمجھ لیا، لیکن کچھ الفاظ وہ ہے اور کچھ معانی وہ ہے جو نفس زبان سے نہیں آتے ہیں، ورنہ تو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، حضرت حدیث نے حاتم کا تکیہ لمبا ہو گیا تو وہ یہ سمجھے اور کالے اور سفید دوڑے کو انہوں نے رکھا،
تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف زبان سے معلوم نہیں ہوتا ہے، صرف لغات سے تفسیر معلوم نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ منقول عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہونا ضروری ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں ایک معنی ذکر کیا اور دوسرے معنی بھی دوسری روایتوں سے معلوم ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے تو اس عموم، لیکن یہ کہ وہ قریب المعنی، جیسے ابن کثیر نے یہاں نقل کیا کہ قتادہ نے فرمایا کہ روح کا معنی رحمت ہے، اور روح و ریحان کا مجاہد نے معنی جنت اور رخا بتلایا، سعید ابن جبیر نے روح کا معنی خوشی بتلایا، مجاہد نے روح کا معنی استراحت بتلایا۔ کبھی کبھار ایک مفسر بھی ایک سے زائد تفسیر کرتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور آیت میں عموم کی وجہ سے۔ ابو حفظہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں راحت تو فروح و ریحان و جنت و نعیم، دنیا میں راحت باطنی راحت ہوتی ہے، ظاہری راحت تو مالداروں کو ملتی ہے، لیکن باطنی چین اور سکون جس کو کہا جاتا ہے وہ ان کو نہیں ملتا ہے۔ یہ ایک غریب اور مفلس آدمی ہے، لیکن اللہ پاک نے طمانینت قلب اس کو نصیب فرمائی ہو تو سکون اس کو ہوتا ہے۔ وہ جنت و نعیم، وہ ہمیشہ کی جنت وہاں مراد ہوگی۔ صحیح ہے۔ آگے اس کے بعد واما ان کان من اصحاب الیمین فسلام لک، جو اصحاب یمین میں سے ہوں گے جن کو داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، یقال لہم سلام لک، ان کو کہا جائے گا تمہارے لیے سلامتی ہے، اور وہاں کا سلام نکیرہ ہے اور دنیا کا سلام معرفہ ہے، لیکن امام لوگ سلام علیکم بول دیتے ہیں، چھلے سلام پھیرتے ہیں، تب بھی الف لام کا اظہار نہیں کرتے، ماٹلی والا کے جاہل مولوی پڑھنے والے اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں، تو السلام بولنا چاہیے۔ انا سلام یعنی منکرون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نکیرہ سے انہوں نے سلام کی تو وہ تو فرشتے تھے، اس لیے نکیرہ کی، آپ تو انسان ہو، اس لیے آپ کو الف لام بولنا ہے نماز میں، نماز ختم کرنے پر۔ تو سلام اللہ فیقال لہم سلام اللہ، ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے لیے سلام ہے۔ لأنک من اصحاب الیمین، یا لأنکم من اصحاب الیمین، اس لیے کہ تم اصحاب، یعنی اللہ پاک کی طرف سے تمہارے لیے اصحاب یمین ہونا مقرر ہو چکا تھا، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں یہ درجہ دیا، جنت دی، اور اس پر فرشتے سلام کریں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ واما ان کان من المکذبین الضالین، جھٹلانے والے گمراہ لوگ، فنزل من حمیم، گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، وتصلیۃ جحیم، صلا یصلا اور سلیہ یصلا دونوں آتا ہے، سیصلا نارن یہاں پر بھی، وتصلیۃ جحیم مصدر ہے تسلیہ، آگ میں ڈالنا، بھڑکانا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ چیز بالکل حق الیقین ہے، سن چکے ہیں، لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین، یہ تینوں مرحلے ہیں، تو حق الیقین بھی ہے۔ فسبح باسم ربک العظیم، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں تمہارے لیے اللہ کی تسبیح بیان کیجیے، رب عظیم کی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں بھی تسبیح الگ رکھی اور سجدے کی تسبیح الگ رکھی، اور ان مواقع پر اس لیے رکھی، اس وقت قرآن نہیں رکھا، آپ حدیث شریف میں بھی سن چکے ہیں کہ جب قیام کی حالت میں ہی قرآن پڑھا جاتا ہے، رکوع میں قرآن نہ پڑھا جائے۔ سجدے کے سلسلے میں پھر نوافل میں کچھ گنجائش کچھ حضرات نے رکھی ہے، لیکن رکوع میں تو حدیث شریف میں صراحتاً منع کیا رکوع میں قرآن پڑھنے کی، کہ قل هو اللہ پڑھ رہے ہیں، چھلے آئے اندر جتنا تسلیم لے آئے گی، تو یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ قرآن عظیم کتاب ہے، اور رکوع ایک پستی کا عالم ہے، سجدہ اس سے زیادہ پست ہے، اقرب ما یکون العبد وهو فی حالۃ السجود۔ حضرت سید مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری تمام تکبیرات کو تو اللہ اکبر سے رکھا، اللہ پاک کی بار بار عظمت کا استحضار کروانے کے لیے، لیکن جب رکوع میں گیا اور سجدے میں گیا تو الفاظ بھی بدل دیے، سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ، اعلیٰ اسی وقت جبکہ وہ اعلیٰ کیفیت میں ہے اور ہم پست ہے، اور اسی لیے سبحان اللہ بولا جاتا ہے کہ ہم تو اوپر کتنے ہی جائیں گے، چھلے تو نیچے اتروا لو، 120ویں منزل پر بھی کوئی رہتا ہو جنازہ، تو وہ جنازے کے اعتبار سے بھی اور دوسرے اعتبار سے بھی، اور اس کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں بلندیاں ہی بلندیاں، تو جب بار بار اللہ اکبر کا ورد کیا تو اب دل میں یہ آیا کہ اللہ بڑے ہیں تو میں اس سے قریب تو میں بھی بڑا، کلیکٹر نے آگے کوئی چال تو ہے نہیں، تھوڑا پاور آئے، بلکہ جیب کے اندر چھری ہو تو بھی پاور ہوتا ہے، سائیکل ہو تو بھی پاور ہو، اسکوٹر میں اور پاور نہ، گاڑیوں نہ ہو، تو یہ اس طرح کا مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ ایک شیخ نے مرید جا رہے تھے، مرید نے کہا راستے میں کہ حضرت ڈر لگ رہا ہے، شیخ نے کہا جیب میں کچھ ہے؟ تو کہا ہاں، ایک درہم تھا، تو کہا لاؤ، تھوڑی دیر کے بعد پوچھا کہ حضرت کے 130 کیسا؟ دارو ہم بن، درہم کو علماء نے فرمایا دارو ہم بن ہے، وہ غم ہی کا گھر ہے، لیکن نہیں ہے تو بھی پچھتانا اور ہے وہ بھی پریشان ہے سب، اللہ نے نظام ایسا رکھا ہے دنیا کا۔ تو فسبح باسم ربک العظیم، یہ دونوں تسبیحات رکھی، تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر بولتے ہوئے اب دل میں کچھ تکبر آ جائے
تو سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کے ذریعے بتلا دیا. ان تکبیرات انتقالیہ کو بتلایا کہ انسان کی طبیعت ادھر سے ادھر ہو رہی ہے, قیام ہے, رکوع ہے, سجدہ ہے, تکبیرات انتقالیہ اس کو بولا جاتا ہے ایک جگہ سے. تو یہ انتقال ہونا, آخری انتقال تو ہوگا ہی, یہ انتقال بھی روزانہ ہو رہا ہے, مدرسے سے یہاں تک آئے نہ آنا ہو تو یہ اس طریقے کا یہ بھی انتقال ہے. اس لیے اب سالانہ کی 25ویں تک وہ مدرسہ شریف کو بھول جانے کا, ہمت پڑی گئی نہیں, ہم صاحب چلے میں گئے ایسا سمجھ لینے کا, پھر پورا والے فارغ ہو جائیں گے آپ بھی سائیکل سے. تو سب بھی اس میں اب نکل لگے. ایک تو یہ اچھا ہے. اوپر یہ بتلایا کہ عرش سے لٹکی ہوئی پنڈی ہے, شہداء کی ارواح سبز پرندوں کے پوکھتے میں ہوگی. یہ چونکہ قبر کے عذاب کے سلسلے میں کچھ لوگ منکر ہوئے, اس لیے مسلمانوں میں ہی کچھ ایسی جماعتیں آئیں جنہوں نے انکار کیا. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے رؤیت باری تعالیٰ اور عذاب قبر ان دونوں کی ثبوت کے لیے آپ دیکھیں گے تفسیر ابن کثیر میں جہاں کہیں کوئی آیت ملتی ہے موقع قریب کا, تو ابن کثیر اس کو ذکر کر دیتے ہیں. معلوم ہوا کہ مفسر کو اپنے زمانے کے باطنی فتنوں سے بھی اور ظاہری فتنوں سے بھی روح شناس ہونا چاہیے, روح شناس لوگ رکھنا چاہیے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہی ہے کہ روح شناس نہیں ہو رکھتا. آپ کو الگ الگ وہم میں رہے, اصول سازی پڑھا رہے تھے اور پورا سال پورا ہوا, ایک طالب علموں کو پوچھا تو اس نے شخصیت عظمیٰ نے ایسا جواب دیا کہ وہ چکے آنے کی تک دیوانے ہٹے. ایسے یہاں بھی کہتے ہیں دورے میں بہت سارے مورا کھلا رکھو, ابھی نہیں کیا ہے آپ کو دہشت گردی نہیں بنائی. یہ اس لیے کثرت سے وہی روایتوں کو ذکر کرتے ہیں جس میں عذاب قبر کا ثبوت ہے. اسی میں ایک مسئلہ آیا, مومن کی روح سبز پرندے کے پوختوں کے اندر ہوتی ہے. اس پر دیانند سرسوتی نے حضرت علامہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اعتراض کیا کہ اس کا مطلب تو آواگمن جیسا ہی ہوا. آواگمن ہندوؤں کا عقیدہ ہے نو جنم, بولتے ہیں نہیں کیا جنم میں تو کاگڑوں تھے رہے, وہ ایک کوا اٹھتا نہیں تھا تو ایک جنا کی کیا کہ مردوں نے تارا بات ہے تارا بایا ہو جاتا تیرا باپ کپڑے کی شکل میں ابھی کوئی تہوار ہے وہ تو نہیں کاگڑوں نے کھوا دے رہا ہے, دیکھیے انہیں پہنا ہوا نا کاگڑوں نے اگر ہاتھ میں پڑتے ہوئے, تو یہ سب ہے ہندوستان میں اس طرح کی جہالت ہے. تو اس نے یہ اعتراض کیا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ سبز پرندوں کے پوکھتے میں تو پرندوں کی روح الگ ہوگی, اور یہ جو مومن کی روح ہے جنت میں چڑھے گی, ادھر ادھر گھومے گی. جو دنیا میں نہیں گھوما اس کو وہاں گھمائیں گے, اور جو دنیا میں بہت گھوما اس کی سمجھ رہے ہیں اس کو گھر والے, اس لیے جو گھومتا ہو اس کو وہاں نہیں گھومنا ملے گا, ان کو وہیں انہی کو ملے گا جو کم گھومے ہوں گے, مقصد سے ہی گھومے ہوں گے. تو حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ دونوں چیزیں الگ ہیں. اس کی بیائی نہیں مثال ہوائی جہاز ہے. ہوائی جہاز میں ہم سفر کرتے ہیں یا گاڑی اسکوٹر, بہت زیادہ دور ہوائی جہاز میں جانے کی ضرورت نہیں. اسکوٹر کی مشینری الگ ہے, وہ اس سے چلتی ہے اور وہ ہمیں بٹھا کر لے جاتی ہے. ہماری مشینری یہاں بیٹھی ہوئی ہے ہلنے والی, باقی بھی تو اللہ ہی جانتے ہیں روح کہاں ہے. تو یہ ہماری روح بھی الگ, اس کی روح بھی الگ. تو سوار اور سواری دونوں کی روحیں الگ الگ. اس لیے سبز پرندوں کے پوکھتے میں شہداء کی ارواح ہے, تو شہید پرندہ نہیں بن گیا. یعنی وہ کہتا ہے کہ تمہارے یہاں بھی تو اس طریقے سے ہے, ان کے یہاں پھر ہے ایسے گناہ کیے تو کاغرا بنے گا, ایسا گناہ کیا تو گیت بنے گا, ایسا گناہ کیا تو گدا شریف بنے گا. یہ اس طرح ان کے یہاں پوری تفصیل ہے. لیکن یہ کہ ایسا گناہ کہ انسان کو پتہ بھی نہ ہو, جب انسان تھا تو پتہ چلے کہ میں انسان ہوں اور مجھے سزا ہوئی, اور جب وہ کوا بن گیا تو کاغڑی کی وہی الگ ہے, اس کو تو احساس اور شعور ہی نہیں ہے. اس لیے اس کو عذاب بھی ہو تو ایسا عذاب کیسا کہ جو عذاب دیا جائے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے عذاب مل رہا ہے. سمجھ پڑتی ہے نا, یہ ان کے جو عقیدے ہیں یہ خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کو یہی پتہ نہ ہو کہ کس لیے ہو, بلکہ اس کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں یہ تھا. اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ یہودیوں کی وہ جماعت جو کونوا قردۃ خاسئین, جن کو بندر بنایا گیا تھا, ان کو بھی انہوں نے کہا لم تعظون قوما اللہ مہلکہم, انہوں نے کہا کہ ہم نے تم کو سمجھایا تھا یا نہیں. تو بندر بن چکے تھے لیکن ماتھے ہلاتے تھے, یعنی شعور اندر انسانی تھا اور جسم ان کا بندر جیسا تھا. اس لیے ساری چیزیں عذاب محسوس ہو رہا تھا ان کو کہ ہمیں یہ عذاب کی شکل میں اللہ پاک نے بندر بنا دی ہے, تبھی تو عذاب ہوا, ورنہ عذاب ہی کیا ہوا. اس لیے یہ بھی آواگمن کا عقیدے کی بالکل تردید ہو رہی ہے. تو یہ حدیث شریف میں اسی کو ذکر فرمایا. سورۃ الحدید مدنی اس کے آیت 29 ہے.
حضرت عباد بن ساریہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسبحات پڑھتے تھے سونے سے پہلے، اور فرمایا کہ بلا شبہ ان میں ایک ایسی آیت ہے جو افضل 1000 آیت سے، اور وہ آیت جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حدیث پاک میں وہ واللہ اعلم باری تعالیٰ کا یہ فرمان هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے، اسی کے لیے سلطنت ہے آسمان و زمین کی، وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی پہلا ہے اور وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تسبیح بیان کرتی ہے اس کے لیے وہ تمام چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی حیوانات اور نباتات میں سے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں فرمایا یسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وهو العزیز، یعنی وہ ایسی ذات ہے کہ تمام کی تمام چیزیں اس کے سامنے عاجز ہے، الحکیم، اپنے مخلوق میں، اپنے حکم میں، اپنی شریعت میں، له ملک السماوات والارض يحيي ويميت، یعنی وہی مالک ہے تخلیق میں اور اپنے حکم میں، اپنے شریعت میں، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، یعنی وہی مالک ہے اور تصرف کرنے والا ہے اپنے مخلوق میں، بس وہ زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، یعنی وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور یہ آیت کریمہ، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حدیث عریبیہ بن ساریہ میں کہ یہ افضل ہے 1000 آیت سے۔ امام ابو داؤد نے روایت کیا ابو زمیل سے، فرمایا کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا، بس میں نے کہا کہ کون سی چیز ہے جس کو میں محسوس کرتا ہوں میرے سینے میں؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ کی قسم میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ حضرت ابو زمیل نے فرمایا کہ بس مجھ سے ابن عباس نے فرمایا کہ کیا تم کو کسی چیز کے بارے میں شک ہے؟ حضرت ابو زمیل نے فرمایا کہ پھر ابن عباس ہنسنے لگے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے کوئی شک نہیں بچ سکتا۔ حضرت ابو زمیل نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ابن عباس نے فرمایا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کریمہ نازل ہوئی فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے کہا جب تم اپنے نفس میں کسی چیز کو پاؤ تو تم کہو هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اور تحقیق کے مختلف مفسرین کی عبارت اس آیت کریمہ کے بارے میں اور ان کے اقوال تقریباً 10 سے زائد ہے۔ امام بخاری نے فرمایا کہ حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ ظاہر ہر چیز پر علم کے اعتبار سے ہے اور وہ باطن ہر چیز پر علم کے اعتبار سے ہے۔ امام احمد نے روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے سونے کے وقت، اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتي أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر۔ اے اللہ، اے آسمان و زمین کے رب، اے عرش عظیم کے رب، اے ہمارے رب اور ہر چیز کے رب، اے تورات، انجیل اور قرآن کریم کو نازل کرنے والے، اے دانے اور گتھلے کو پھاڑنے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میں پناہ لیتا ہوں تیری ہر چیز کے شر سے جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے۔ تو ہی پہلا ہے، بس تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اور تو ہی اخیر ہے، بس تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے، اور تو ہی ظاہر ہے، بس تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اور تو ہی سب سے زیادہ مخفی ہے، بس تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ہمارے قرض کو ادا فرما دے اور ہم کو بے نیاز کر دے فقر و فاقہ سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے اپنے بستر لگانے کا، پھر آپ کے لیے بستر لگایا جاتا تھا قبلے کی جانب، پھر جب اپنے بستر پر آتے تو اپنے داہنی ہتھیلی پر ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، پھر ہلکی سی آواز سے پڑھتے تھے، ہم کو معلوم نہیں کہ آپ کیا پڑھتے تھے، پھر جب رات کے آخر حصے میں آپ کی آواز بلند ہوتی تھی تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم الہ کل شیء ومنزل التوراة والانجیل والفرقان فالق الحب والنوى اعوذ بك من شر كل شيء انت آخذ بناصيتي اللهم انت الاول الذي ليس قبلك شيء وانت الاخر الذي ليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء يقضي عنا الدين واغننا من الفقر۔ امام ترمذی نے روایت
روایت کی ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اس درمیان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ان کے اوپر ایک بادل آیا. پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول اعلم. فرمایا کہ یہ بادل ہے، یہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہاں کر لی جاتی ہے ایسے لوگوں کی طرف جو اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کو پکارتے ہیں. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے اوپر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ و رسول اعلم. فرمایا کہ بلا صبح بلند محفوظ چھت ہے اور لپٹی ہوئی موج ہے. پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کی مسافت کتنی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول اعلم. فرمایا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کی مسافت 500 سال ہے. پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول اعلم. فرمایا کہ بلا صبح اس کے اوپر آسمان ہے جس کے درمیان کی مسافت بھی 500 سال ہے. یہاں تک کہ آپ نے 7 آسمان گنوائی اور ہر 2 آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے جیسا کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی مسافت ہے. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عنہ. فرمایا کہ بلا صبح اس کے اوپر عرش ہے اور اس کے درمیان اور آسمان کے درمیان کی مسافت اتنی ہے جتنی 2 آسمانوں کے درمیان ہے. پھر فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے نیچے کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عنہ. فرمایا کہ بلا صبح وہ زمین ہے. پھر فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اس کے نیچے کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عنہ. فرمایا کہ بلا صبح اس کے نیچے دوسری زمین ہے. ان دونوں کے درمیان کی مسافت 500 سال ہے. یہاں تک کہ آپ نے 7 زمینیں گنوائی اور ہر 2 زمین کے درمیان کی مسافت 500 سال کی ہے. پھر فرمایا قسم عزت کی، اس کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم لٹکاؤ ایک رسی کو زمین کی طرف سب سے نچلی زمین کی طرف تو البتہ وہ پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. پھر فرمایا یہ آیت کریمہ تلاوت کی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. اور بعض اہل علم نے تفسیر کی اس حدیث کی، بس انہوں نے کہا کہ بلا صبح وہ پہنچے گی اللہ تعالیٰ کے علم کے پاس اور اس کی قدرت کے پاس اور اس کی سلطنت کے پاس. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت اور اس کی سلطنت ہر جگہ میں ہے اور وہ عرش پر ہے، جیسا کہ اس نے اپنا وصف بیان کیا اپنی کتاب میں. یہاں کلام پورا ہوا. اور تحقیق امام احمد نے روایت کیا یہ حدیث اپنی سند سے حسن سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. بس آپ نے یہ حدیث ذکر کی اور اپنی حدیث میں یہ فرمایا کہ ہر 2 زمین کے درمیان کی مسافت 700 سال ہے. اور فرمایا کہ اگر تم لٹکاؤ، تم میں سے کوئی لٹکائے ایک رسی کو زمین سب سے نیچی 60ویں زمین کی طرف تو وہ البتہ پہنچے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس. پھر آیت کریمہ تلاوت کی والاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. ابن جریر نے فرمایا باری تعالیٰ کے فرمان وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ کی تفسیر کے وقت حضرت قتادہ سے فرمایا کہ فرشتوں میں سے 4 فرشتے ملے آسمان اور زمین کے درمیان. بس ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو ان میں سے پہلے نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بھیجا تھا 7ویں آسمان سے اور میں نے ان کو وہیں چھوڑ کر آیا ہوں. دوسرے فرشتے نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بھیجا تھا 7ویں زمین سے اور میں ان کو وہیں چھوڑ کر آیا ہوں. تیسرے نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بھیجا تھا مشرق سے اور میں ان کو وہیں چھوڑ کر آیا ہوں. اور چوتھے نے کہا کہ مجھے بھیجا تھا میرے رب نے مغرب سے اور میں ان کو وہیں چھوڑ کر آیا ہوں. الحدید کی اقسام شدید کی نسبت سے سورت کا نام رکھا گیا. سورتوں کے جتنے نام ہیں وہ سب توقیفی ہے سورتوں کی نسبت سے. یہ کوئی سورت کی وضاحت نہیں کرتے ہیں سورت کے مضامین کی، صرف نفس تعارف کے طور پر سورتوں کو رکھا گیا ہے. اس لیے ایک لفظ سے پوری تشریح نہیں ہوگی. سورہ بقرہ کا لفظ صرف اس میں بقرہ نہیں ہے، دنیا بھر کے ہزاروں احکام اور مسائل اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات مسبحات، یہ جو سبحہ یسبح والی جو آیتیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس کو پڑھتے تھے. اسی میں ایک آیت کے متعلق بتلایا کہ 1000 آیتوں کے برابر اس کا ثواب ہے. یہ آیت کون سی ہے؟ امام ابو داؤد نے بھی اس کو روایت میں نقل کیا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر نقل کیا حضرت اقبال والی روایت میں. تو 1000 امام ابو داؤد کی روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک صاحب نے کہا کہ مجھے کچھ شکوک اور شبہات ہو رہے ہیں لیکن میں اس کو ظاہر نہیں کر سکتا. ابن عباس نے فرمایا کہ کیا ہے؟ تو کہا بول نہیں سکتا ہوں. تو کہا کہ کیا کوئی شک پیدا ہوا؟ کہا کہ جی. آپ جانتے ہی ہیں کبھی کبھار آپ کو بھی یا ہمیں بھی دل میں وسوسہ آتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. وہی بات، سارا اصل مسئلہ وہی آتا ہے کہ ساری مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس، تو اب اللہ کو کس نے؟ اس کے بعد آئے گا کہ فلاں نے نعوذ باللہ، تو اس کو کس نے؟ تو یہ سوال ہے نہیں تو لا الہ نہایہ کہیں جا کر اٹکتا نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ کہ یہ کہا جائے کہ بس اللہ نے سب کو پیدا کیا. جیسے ایک سوال کا جواب ہفتے پہلے میں دے چکا ہوں، مرغی پہلے کہ انڈا پہلے. تو سائنٹسٹ لوگوں نے بتلا دیا کہ مرغی پہلے، تو کہیں آئی کہ اللہ نے پیدا کیا. اب کوئی سوال پیدا ہوا جہاں یہ ہو کہ اسباب سے ہوتی ہے تو وہاں اسباب میں یہ آئے گا کہ مرغی بھی کہاں ہے انڈا بھی کہاں ہے. لیکن انگلینڈ کے سائنسدانوں نے ثابت کر دیا کہ مرغی سے تو انڈا بن سکتا ہے، انڈے سے مرغی نہیں بن سکتی. اب آپ یہ کہو کہ روزانہ بنتی ہے تو وہ بنتی ہے، وہ اللہ پاک نے ہی اس کی ایک پورا فارمولہ بنایا کہ کس طریقے سے بنتی ہے. لیکن انہوں نے سائنسی ریسرچ کیا تو انڈے میں کچھ وہ چیزیں نہیں ملی جو مرغی میں ملتی ہے.
اس لیے انہوں نے کہا کہ مرغی پہلے تھی، پھر اسی خدا نے اندھے میں اسباب پیدا کر کے اس کو اسی سے مرغی پیدا کی. تو اس طریقے سے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہ بار بار انسان کے دل میں وسوسہ آ سکتا ہے شیطان کی طرف سے، اس لیے کہ صفات الہیہ نہ سمجھنے کی بنیاد پر، اور انسان نہیں سمجھ سکتا. ہم تو اپنے آنکھ کے نیچے کیا ہے وہ ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، دوسرا دیکھتا ہے. تو اتنا تو ہمارا علم ہے کہ جو دوسرا دنیا کو دیکھتی ہے انہیں بہت خبر نہیں کہ نیچے ہوں سے اپنے نیچے دیوار نیچے اندھا ہوئے یہ کیا ہو پیٹ میں روتلا کھایا ابھی، اب وہ کیا کر رہا ہے، کون کون سے مرحلوں سے گزر رہا ہے، سائنسی نقطۂ نظر سے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. کہیں من الخبث والخبائث جہاں لوگوں کو بہت پسند ہے نہیں گھومنا، وہی ایک مخلوق بیٹھی ہوئی ہے یادت کرا کر 6 مہینوں کی پریشان تھے کہ حضرت آئے ہونے یہ من الخبث والخبائث میں جو گھومنے والے پھرنے والے، اور اسی طرح من الخبث بھی ہے قبرستان سے گزرتے ہیں مغرب کی اذان ہو رہی ہے کہ عصر کی اذان تو ابھی احساس نہ کرو بلا مریلا بیچارہ پڑھے بات جو ہے کہ کیا ہے من پڑھوا نہیں، اور یہ زندہ ہے وہاں سے گزر رہے ہیں لیکن کوئی احساس. اللہ پاک نے قبرستان سے ہی گزروایا ہے. تو موعظۃ القبر مستقل ایک بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو الاول الآخر الظاہر الباطن یہ الفاظ ہے. اسی لیے نسائی شریف میں بھی اور ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان اللہ لم یکن شیء، اللہ پاک تھے اور کوئی چیز نہیں تھی، پھر اللہ پاک نے ساری چیزوں کو پیدا فرمایا. حضرت انسان تو چھلا ایڈیشن ہے، ہم جو آئے وہ تو 10,000 سال کی ہے، اور آسمان و زمین کا جو نظام ہے ہزاروں لاکھوں سال پہلے اللہ پاک نے اس سب نظام کو بنایا. یہ لوگ بھی جو ٹھوکم ٹھاک کرتے ہیں کہ اتنے ملین سال پہلے، 1 ملین اتنے 10 لاکھ، تو کتنے ملین سال 2000 ملین سال پہلے زمین آسمان سے ٹوٹی، کانتا رتقن ففتقناہما، دونوں ملے ہوئے تھے ہم نے ان کو توڑا. سائنس بھی یہی کہہ رہی ہے لیکن ایک الگ تک ٹھوکم ٹھاک ہے. اتنے ہزاروں سال میں اتنے لاکھوں سال پہلے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر سورج بھائی ہے تو کون میجر سے پلین کی یہاں سے سورج بھائی، اور وہ بھی گرمی کی تمازت والے، ایسا تھوڑا سورج کے درجے میں گھوڑے ہوئے آنکھیں نہیں ملا سکتے ہیں. حضرت سے بولتے ہیں نہیں کہ آنکھیں مرضی نہیں ملا بھی سکا ہے. تو سورج ایسی شخصیت عظمیٰ ہے، وہ خود اتنی جلتی ہے لیکن جلتی نہیں ہے. اتنے ہزاروں لاکھوں میگا ٹن بجلی نکل رہی ہے اس کے اندر سے، اور اس کے باوجود وہ جلتا، اور چھوٹی سی چیز رکھو جلاؤ فوراً جل جائے گی. یہ بھی اللہ یہ بھی ابھی سائنس کے حل میں نہیں آیا کہ یہ جل کر بھی خود نہیں جل رہا ہے، روشنی دے رہا ہے. تو یہاں پر الاول الآخر الظاہر الباطن، عقیدے میں ہمیں کچھ چیزوں کو مغیبات کے ساتھ رکھا کہ بس مان لو یہ تمہاری، اللہ پاک نے دماغ بھی جو رکھا، ہاتھ تو لمبا رکھا، پیر بھی لمبا، لیکن ماتھے کو 4 سمت سے گھیر لیا ہے. یہ تارو علم اندرز رہے ہے بار تاکہ، اس لیے وما اوتیتم من العلم الا، حصی طور پر بھی قلیل بنا دیا اور مانوی طور پر بھی قلیل. پیشاب پاخانہ والا رب کی صفات کو سمجھے ہرگز نہیں سمجھ سکتا ہو، اس لیے کہہ دیا کہ صفات میں ہمیں مان لو، سمجھ میں آئے کہ نہ آئے. اچھا اب یہ ہے کہ اللہ پاک کہاں ہے، تو اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، 7 زمینیں ہیں 7 آسمان ہیں. اور پھر فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش کے اوپر متمکن ہوئے. لیکن کس طریقے سے استوا ہوا، الاستواء معلوم. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ سنی چکے ہیں آپ، والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ. الرحمن علی العرش استوى نعوذ باللہ ابن تیمیہ کی طرف ابن بطوطہ نے منسوب کیا کہ ابن تیمیہ دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہے تھے اور یہ کہا کہ رحمان اپنے عرش پر اس طریقے سے مستوی ہوئے جیسے میں یہ منبر پر بیٹھا. یہ حکم تھا جہاں دیدہ بسیار گویت درو، یہ وہ کرتا ہے نہیں بجے حکم تھا کہ یہ کچھ کرتا ہے. شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ جہاں دیدہ جو ہوتا ہے، اس نے بطوطہ جہاں دیدہ ہے کالی شریف میں ہی تشریف لے آئے وہ تو، نہ گندھاوی آئے وہ تو، اور 10 سال تک محمد تغلق کے زمانے میں دہلی میں بھی رہے، کچھ کاٹھیاواڑ کی طرف بھی تشریف فرما ہوئے تھے. تو یہ ابن بطوطہ پوری دنیا کا سفر نامہ ہے ان کا. تو ابن بطوطہ نے یہ جملہ جو منقول یہ ہے یہ بالکل جھوٹ. جس وقت ابن بطوطہ دمشق پہنچا اس وقت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے ہی نہیں وہاں اپنے گھر میں، اور جیل میں کوئی اپنی جو نہیں. ایک مرتبہ ایک غیر مقلد تھا، اس نے مجھے کہا انگلینڈ سے آیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں گئے. میں نے کہا ڈرگس میں پکڑے. میں نے ان کو یہ کہا کہ ڈرگس میں پکڑے گئے، بڑا بڑا ڈرگس میں پکڑا ہے انگلینڈ میں. میں نے کہا تو وہ جو تھا وہ خود بھی اس میں صحیح تھا، مجھے معلوم نہیں تھا. کمال الدین ایڈوکیٹ صاحب تھے ہمارے دوست وکیل صاحب، انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا آپ نے بالکل عربی فارسی سب جانتے تھے،
طابق النال بالنال، انہوں نے کہا کہ بالکل اس پر فٹ کر دیا ہے. میں نے کہا امام صاحب کیوں گئے تھے وہ بعد میں کہوں گا، اور بہت سے مولویوں کو بھی معلوم نہیں ہے. امام صاحب کو منصور نے کہا کہ قضا قبول کر لو، اور امام صاحب نے کہا نہیں تو کہ جیل میں. اتنا بیوقوف نہیں تھا منصور، سمجھ رہے ہیں نہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد خاندان اہل بیت نے جو کوششیں کی، قربانیاں دی، اور جب ہاتھ میں لقمہ آ رہا تھا تو علویوں نے عباسیوں نے چھین لیا. عباسی حکومت حضرت عباس کے خاندان والوں نے اس کو لے لیا، اور حضرت علی کے خاندان والے محروم ہو گئے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک سمجھتے تھے کہ حق کس کا ہے؟ سادات کا ہے، حضرت فاطمہ کی اولاد کا ہے، حسن اور حسین کی اولاد کا ہے. تو وہ مدد کرتے تھے ان کو چپ چاپ. اور یہ عباسی حکومت کو معلوم تھا کہ امام ابو حنیفہ کس کے ساتھ ہے؟ ان سادات کے ساتھ ہے جن کا حق تھا اور ہم نے لے لیا ہے. بس یہ بات سے اس لیے خالی بہانہ کیا کہ قضا کا حد کو قبول نہیں کر رہے ہیں، اس لیے جیل میں ڈالا. امام مالک کو طلاق مکرہ کے اندر جیل میں ڈالا. یہ کہ طلاق مکرہ کوئی چھوٹی چیز نہیں، بڑی چیز نہیں تھی. لیکن اکراہ، امام مالک نے یہ کہا کہ مکرہ کی طلاق نہیں ہوتی ہے، یعنی مکرہ جس کو زبردستی خلیفہ بنا کر ہمیں بیعت لی گئی اس کی خلافت صحیح نہیں ہے. امام مالک یہ کہنا چاہتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے خلیفہ بیوقوف نہیں تھے، وہ بھی بڑے بڑے علماء میں تھے. عبد الملک ابن مروان ہے، وہ تو بنی امیہ میں سے پہلے ہے، لیکن اس کے متعلق آتا ہے کہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم حسن بصری کے مقابل کا، اور تیسرا عالم حجاج ابن یوسف. یہ تین بڑے علماء میں سے تھے، لیکن ہر ایک کی راہ الگ الگ ہے. مولوی کہنے بھی بدلا ہی سکے. تو یہ اس طریقے کی تینوں کی راہ الگ ہے. تو یہاں پر الاول الآخر الظاہر الباطن کے ذریعے اللہ پاک اپنی صفات ذکر کرتے ہیں. نسبت آسمان کی طرف ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی جگہ اور کوئی مکان نہیں ہے. اس لیے الاول قبل کل شیء، الآخر بعد کل شیء، الظاہر قبل کل شیء، ہر چیز سے ظاہر، اور باطن بھی اسی طریقے سے. اور اسی لیے آخری جو روایت ذکر کی گئی، ایک فرشتے نے کہا کہ میں مشرق سے آیا، زمین کے بالکل تہ سے نیچے سے اللہ پاک کو وہاں پایا. وہاں پایا کا مطلب صفات الہی ہے. یا خاموشی، بس اس قسم کی روایتیں یا اس قسم کی چیز آئے تو ہماری عقلیں قاصر ہے. روٹلا کھا کر پیشاب پاخانہ پسینہ کرنے والے، خون پیپ کا سمندر بہانے والے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ چھپا دیا ہے. چمڑی ذرا چھل جاتی ہے تو کیا نظر آتا ہے؟ خون. آدمی اچھا بھی نہیں لگتا ہے. تو ہم تو اچھے نہیں ہیں، اللہ پاک نے یہ چمڑی کا پردہ لگا کر اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے. ایسی مخلوق صفات الہیہ کو سمجھے، وہاں تک اس کی رسائی ہو، یہ تو اللہ پاک کا احسان ہے کہ قرآن کے ذریعے اپنی صفات مخلوق کو بتلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی. تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہرگز منشا اس طرح نہیں تھا، اور نہ وہ ایسا بولے تھے. اسی لیے ان کا ایک رسالہ میرے پاس ہے، اور اسی کے ٹائٹل پر انہوں نے، جس نے بھی ان کی کتاب کو شائع کیا، ابن تیمیہ کے اس قول کو پہلے ہی نقل کیا کہ مذہبی کا مذہبی مالکین، میرا مسلک وہی ہے جو امام مالک کا مسلک ہے. اور پھر وہی عبارت ذکر کی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہی. لیکن اہل سنت والجماعت کے ساتھ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا صفات میں سب سے زیادہ ان دو بزرگوں نے بحث کی ہے. ہم نے بھی اپنی کتاب جو قرآن کریم کی آیات کے اخیر میں صفات، وہ زیادہ انہی سے لیا ہے، ابن قیم ہی سے ہے دونوں. لیکن کچھ اختلاف ہے ان کا صفات کی تفہیم کے سلسلے میں، اور وہ حضرت مولانا علیمیہ صاحب نے تاریخ دعوت و عظمت میں جہاں ابن تیمیہ کا پورا حال ذکر کیا ہے، وہاں اس مسئلے کو چھیڑا ہے. یہ پڑھنا ضروری ہے. بخاری خالی کلمتان حبیبتان، ہمارا تو سال بھی ایسا ہلکا ہوا کہ بیٹھے اور سیدھے آ گئے. تو یہ اس طریقے کا کلمتان حبیبتان جتنا ہے، اس طریقے سے یہ تسبیحات اور یہ چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صفات ہے، ان صفات کا مسئلہ بڑا نازک ہے. تمہیں تمہارا